العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 43واں سبق ہے، جس میں روایہ من الحب والفدا کے بقیہ حصے کی تکمیل کی جائے گی. تو دیکھیں، لکھتے ہیں وَلَمَّا انْهَزَمَ النَّاسُ لَمْ يَنْهَزِمْ أَنَسُ بْنُ النَّضَرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب لوگ شکست کھا گئے تو انس بن نضر نے شکست نہیں کھائی. انس بن نضر انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. وَتَقَدَّمَ فَلَقِيَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ أَيْنَ يَا أَبَا عُمَرَ. حضرت انس بن نضر آگے بڑھے تو انہیں سعد بن معاذ ملے. انہوں نے فرمایا، اے ابو عمر، کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ فقال انس واہن لریح الجنہ یا سعد انی اجدها دون احد. تو انس نے کہا، جنت کی خوشبو کیا خوب ہے، اے سعد، میں احد کے اس پار جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. انہزام پہلے بھی گزرا، شکست کھانا. واہن یہ کلمہ تعجب ہے، کسی چیز سے پسندیدگی اور تعجب کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. واہن کتنا اچھا، کیا خوب. وانتهى انس بن النضر الى رجال من المهاجرين والانصار وقد القوا بايديهم فقال ما يجلسكم. انس بن نضر مہاجرین و انصار میں سے کچھ لوگوں کے پاس پہنچے جو اپنے ہاتھ ڈال چکے تھے. تو انس نے کہا، تم لوگ کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے تمہیں بٹھا دیا؟ القوا بایدیہم ایک اچھی تعبیر ہے، ہاتھ ڈال دینا، ہمت ہار جانا. اجلس اجلاس، بٹھانا. کیوں بیٹھ گئے ہو؟ قالوا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. فقال فماذا تصنعون بالحیاة بعده. تو انس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم زندگی کو کیا کرو گے؟ یعنی آپ علیہ السلام شہید ہو گئے تو ہمت کیوں ہارتے ہو، ان کے بعد جی کر کیا کرو گے؟ بہترین تعبیر ہے، ماذا تصنعون بالحیاة بعده. ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے، ان کے بعد زندگی کو کیا بند کرو گے؟ فقوموا فموتوا على ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھو اور اسی موقف پر، اسی بات پر جان دے دو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے. یعنی لڑ کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دو. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. پھر انہوں نے مشرکین کا مقابلہ کیا، لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. یقول انس رضی اللہ عنہ لقد وجدنا به يومئذ 70 ضربة فما عرفه الا اخته عرفته ببنانه. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دن ہم نے ان پر مار کے 70 نشانات پائے، انہیں ان کی بہن کے سوا کوئی نہ پہچان سکا. ان کی بہن نے انہیں ان کی انگلیوں کے سروں سے پہچانا. 70 ضربہ، 70 ماریں، مار کے 70 نشانات، یعنی تیر، تلوار اور نیزے کے جو زخم آپ کے جسم مبارک پر تھے تقریباً 70 شمار کیے. بنان انگلیوں کے اگلے سروں کو کہا جاتا ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم انگلیوں کے پوروں کو، انگلیوں کے سروں کو درست کرنے پر قادر ہیں. یشار الیہ بالبنان، ان کی طرف
انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی کسی مشہور شخصیت کے بارے میں بتلانا ہو تو یوں کہا جاتا ہے۔ وقاتل زیاد بن السکنی فی خمسۃ من الانصار دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتلون رجلا ثم رجلا۔ زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ نے 5 انصاری صحابہ میں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے قتال کیا، جنگ لڑی، ایک کے بعد ایک شخص قتل ہوتے رہے۔ یقتلون رجلا ثم رجلا، ایک کے بعد ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا، آپ کا دفاع کرتا، وہیں شہید ہوتا تو دوسرا آ جاتا، کیونکہ سارے مشرکین آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وار کر رہے تھے، تیروں اور تلواروں کے وار ہو رہے تھے، تو یہ پروانے شمع کے سامنے اپنی جانیں دے رہے تھے۔ فرضی اللہ عنہم وارضاہ۔ فقاتل زیاد حتی اثبتته الجراحہ، حضرت زیاد رضی اللہ عنہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں نے انہیں نڈھال کر دیا، زخموں نے انہیں لٹا دیا، اتنے زیادہ زخم ہو گئے کہ حس و حرکت باقی نہ رہی۔ اثبتت ایک جگہ پر ٹھہرا دیا، نڈھال کر دیا، بے قرار کر دیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنوہ منی فادنوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میرے قریب کرو، تو لوگوں نے انہیں آپ علیہ السلام کے قریب کیا۔ ادنا یدنی، ادنا باب افعال سے قریب کرنا، پہلا امر ہے اور دوسرا ماضی ہے۔ ادنوہ فادنوہ، فوسدہ قدمہ فمات وخدہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو تکیہ بنایا، قدم مبارک پر سر رکھا۔ وسدہ توسید تکیہ بنانا، وسادہ تکیہ، تو انہوں نے اس حال میں وفات پائی کہ ان کے رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر تھے۔ خد خدود رخسار، کیا مبارک موت تھی۔ فرضی اللہ عنہ وارضاہ۔ وکان عمرو بن الجموح اعرج شدید العرج، حضرت عمرو بن جموح بہت زیادہ لنگڑے تھے۔ اعرج لنگڑا، شدید العرج بہت زیادہ لنگڑا، عرج یعرج عرج لنگڑا ہونا۔ اعرج یہ صیغہ صفت ہے، بہت زیادہ لنگڑے کے معنی اس میں نہیں ہوتے، مطلقاً لنگڑا ہونا، اسی لیے شدید العرج سے تاکید لائی گئی۔ عرج، اعرج کی جمع عرج۔ وَكَانَ لَهُ 4 أَبْنَاءٍ شَبَابٍ يَغْزُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے 4 نوجوان بیٹے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے، غزوات میں جاتے۔ فلما توجہ الی احد اراد ان یخرج معه، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جانب تشریف لے جانے لگے تو حضرت عمرو بن جموح نے بھی آپ کے ساتھ نکلنا چاہا۔ فقال له بنوه ان اللہ قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع اللہ عنك الجہاد، تو ان کے بیٹوں نے ان سے کہا اللہ نے آپ کو رخصت عطا فرمائی ہے، تو اگر آپ بیٹھیں اور ہم آپ کی طرف سے جہاد کرنے کو کافی ہیں، اور اللہ نے آپ سے جہاد کو ساقط فرما دیا ہے۔ رخصتن کی جمع رخص، سہولت، آسانی، عزیمت کے بالمقابل جو آسانی اور سہولت کے لیے حکم دیا جائے اسے رخصت سے تعبیر کرتے ہیں۔ نحن نکفیک، ہم آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہیں۔ وضع عنک الجہاد، آپ سے جہاد کو ساقط کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ فأتى عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان بنی هؤلاء یمنعوننی اجاہد معک، عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میرے یہ بیٹے مجھے آپ کے ساتھ لڑنے سے منع کرتے ہیں۔ بنی، بنون اضافت کے ساتھ بنیہ، اصل میں انہ ہے، انہ بنی نا یا، پھر تعلیل ہوئی اور بنیہ ہو گیا۔ میرے یہ بیٹے یمنعوننی اجاہد معک،
مجھے آپ کے ساتھ جہاد کرنے سے روکتے ہیں۔ وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُسْتَشْهَدَ فَأَطَأَ بِعُرْجَتِي هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ، قسم بخدا میں چاہتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں اور اپنے اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلوں۔ استشہد مجہول ہے، شہید ہونا۔ وطئ یطأ چلنا روندنا، عرجہ لنگڑا پن، بعرجتی ہذہ اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اما انت فقد وضع اللہ عنک الجہاد، اللہ نے آپ سے جہاد کو ساقط کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ وقال لبنیہ وما علیکم ان تدعوہ لعل اللہ یرزقہ الشہادہ، اور آپ علیہ السلام نے ان کے بیٹوں سے کہا تم ان کو چھوڑ دو، تم پر کیا حرج ہے اگر تم انہیں چھوڑ دو، ہو سکتا ہے اللہ انہیں شہادت نصیب فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمجھایا، ان کو یہ کہہ دیا کہ اللہ نے آپ سے جہاد کو معاف کر دیا ہے، ساقط کر دیا ہے، باقی آپ کی مرضی۔ اور بیٹوں سے کہا کیوں منع کرتے ہو، چھوڑ دو، اگر ان کی خواہش ہے تو ہو سکتا ہے اللہ انہیں شہادت نصیب فرمائے۔ بہترین تعبیر ہے، ما علیکم ان تدعو، کیا حرج ہے، تم اسے چھوڑ دو، چھوڑ دینے میں کیا حرج ہے۔ فخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتل یوم احد شہیدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور احد کے دن شہید ہو گئے۔ یقول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد اطلب سعد بن الربیع، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کو تلاش کرنے بھیجا کہ دیکھ کے آؤ وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے۔ فقال لی ان رأیتہ فقرأہ منی السلام وقل له یقول لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تجدک، اور مجھ سے کہا اگر تم انہیں دیکھو تو میری طرف سے انہیں سلام پہنچا دینا اور کہنا اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ فقرأہ منی السلام بہترین تعبیر ہے، کسی کو سلام پہنچانا ہو تو یوں کہا جاتا ہے اقرأہ منی السلام، میری طرف سے ان پر سلام پڑھ دینا، یعنی سلام پہنچا دینا۔ اور یہ پوچھنا کیف تجدک، اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، یعنی کیسا محسوس ہو رہا ہے، کس حالت میں ہو، اللہ اور رسول کے متعلق کیا خیالات ہیں۔ قال فجعلت اطوف بین القتلى فاتیتہ وهو بآخر رمق، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں مقتولین کے درمیان گھومنے لگا تو میں ان کے پاس آیا اور وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ جعلت اطوف، گھومنے لگا، چکر لگانے لگا، قتیل کی جمع قتلہ، شہداء کے درمیان، مقتولین کے درمیان، ان کے پاس آیا وہو بآخر رمق، وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ رمق را اور میم کے فتحہ کے ساتھ بقیہ سانس، اس کی جمع ارماق آتی ہے۔ سد رمقہ، جان بچانا، سانس باقی رکھنا، تو آخری سانس چل رہی تھی وہو بآخر رمق۔ وفیہ 70 ضربۃ ما بین طعنۃ برمح وضربۃ بسیف ورمیۃ بسہم، اور ان کے جسم پر 70 مار تھیں، 70 مار کے نشانات تھے، کچھ نیزے لگے ہوئے تھے، کچھ تلوار کی ماریں تھی اور کچھ تیروں کے نشانات تھے۔ طعن یطعن سے ہے نیزہ مارنا، رمح رماح، تو طعنتی رمح، نیزے کے نشانات، نیزے لگے ہوئے تھے۔ ضربۃ بسیف، تلوار کی مار، رمیۃ بسہم، تیر کی مار، سہم سہام تیر،
اور رمیہ تیر لگنا، ایک مرتبہ تیر کا وار ہونا۔ کہا جاتا ہے رب رمیۃ من غیر رامن، کبھی ایسے آدمی کا تیر بھی نشانے پر لگ جاتا ہے جو تیر انداز نہ ہو، تو اتفاقی طور پر کامیاب ہونے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے رب رمیۃ من غیر رامن۔ فقلت یا سعد، میں نے کہا اے سعد، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علیک السلام ویقول لک اخبرنی کیف تجدک، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام بھیج رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ فقال وعلی رسول اللہ السلام، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ وقل له یا رسول اللہ اجد ریح الجنہ، اور ان سے کہہ دینا اللہ کے رسول میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ وقل لقوم الانصار، اور میری قوم انصار سے کہہ دینا لا عذر لکم عند اللہ ان خلص الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیکم عین تطرف، اور میری قوم انصار سے کہہ دینا اللہ کے پاس تمہارا کوئی عذر مقبول نہیں ہوگا اگر دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور تم میں ایک شخص بھی زندہ رہا۔ ان خلص الى رسول اللہ، خلص العدو، اگر دشمن رسول اللہ تک پہنچ گئے اور تم میں ایک شخص بھی زندہ رہا تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ عین تطرف یہ بہترین تعبیر ہے، اس کا مطلب ہے جب تک کوئی ایک شخص بھی زندہ ہو، ایک آنکھ بھی جھپک رہی ہو، طرف یطرف طرفاً، آنکھ کا جھپکنا، آنکھ کا دکھنا، تو عین تطرف ایک شخص بھی زندہ ہو، اور ما بقیت منہم عین تطرف، ان میں ایک آنکھ بھی، ایک شخص بھی زندہ نہیں رہا، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو ما بق وفیکم عین تطرف، تم میں ایک شخص بھی زندہ رہے، ایک آنکھ بھی جھپکتی ہو اور اللہ کے رسول تک دشمن پہنچ جائے تو کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ وَفَاضَتْ نَفْسُهُ مِنْ وَقْتِهِ، اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی، فرضی اللہ عنہ وارضاہ۔ وقال عبداللہ بن جحش فی ذلک اليوم، اس دن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم انی اقسم علیک ان القی العدو غدا فیقتلونی، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کل دشمنوں سے میرا سامنا ہو، وہ مجھے قتل کرے، ثم یبقروا بطنی ویجدعوا انفی واذنی، پھر وہ میرے پیٹ کو چاک کریں اور میرے کان اور ناک کاٹیں، ثم تسألنی فیم ذاک فاقول فیک، پھر آپ مجھ سے دریافت کریں، پوچھیں کہ یہ سب کس کے لیے ہوا، میں کہوں تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ اقسم علیک، قسم کھانا، بقر یبقر بقرن، چاک کرنا، کاٹنا، بقر المسئلہ، کسی مسئلے پر خوب غور و فکر کرنا، مسئلے کی تحقیق کرنا، اسی سے امام باقر بڑے علم والے، عالم باقر متبحر عالم، جدع یجدع جدعا، یہ لفظ کان اور ناک کاٹنے کے لیے مخصوص ہے، یجدع انفی، وہ میری ناک کاٹیں، وہ اذنی، اور کان، اذن کی جمع آذان اور انف کی جمع انوف۔ اجدع کن کٹے یا نک کٹے کو کہا جاتا ہے۔ فی مذاک، یہ سب کس کے لیے ہوا، کس کی خاطر ہوا، فی ما ہے، ما گر گیا فی کی وجہ سے، فاقول فیک، تو میں کہوں تیرے لیے،
تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانثاری اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کے کچھ شاندار نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسلام، پیغمبر اسلام، صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.